اگر ایک حقیقت ہے جو ہمیں تسلیم کرنی چاہیے، جس طریقے سے 3-4 دہائیوں سے ہمارے مسائل جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں، وہ ہمیں ان سے چھٹکارا نہیں مل پا رہا، اسی طریقے سے پاکستان کے روایتی تجربہ کار ترین کرپٹ ترین سیاستدان بھی آج پاکستانی قوم کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پاکستان میں مہنگائی روز بے روز بڑھ رہی ہے، روزمرہ اجرت پر کام کرنے والوں کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو رہا ہے۔ غربے کی لائن کے نیچے زندگی گزارنے والے لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ جس طرح مہنگائی اور بے روزگاری دونوں ایک دوسرے کا چولی دامن کا ساتھ دے رہے ہیں، دونوں کی رفتار جو ہے پاکستان میں اوپر کی جانب راکٹ کی طرح جا رہی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے آئے روز پاکستان جو ہے وہ امداد کا سہارا ضرور لیتا ہے۔ پاکستانی سیاستدان امداد کو پاکستان کے لیے خوشخبریاں قرار دیتے ہیں، اوپر سونے پہ سہاگا، جسے ہم قدرتی آفات کہتے ہیں، کبھی سیلاب اور کبھی زلزلے آتے ہیں، یہ پاکستانی معیشت پر ایک گہرا ڈنٹ لگا کے جاتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو پاکستان اپنے 70 سال کے بعد بھی تعلیم جو ہے وہ عام نہ کر سکا۔ دہشت گردی کے واقعات میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اقوام عالم میں ہم پاکستانیوں کی کتنی عزت ہے، ہم سب سے زیادہ کوئی بہتر نہیں جانتا۔ اگر دیکھا جائے تو حکومتیں آئے دن چینج ہوتی رہتی ہیں، عوامی حکومت کہاں پر ہے کوئی نظر نہیں آتی۔ جب سے پاکستان میں الیکشن ہوتے ہیں ہمیشہ ایک ہی آواز سننے کو ملتی ہے کہ صاف اور شفاف الیکشن نہیں ہوئے، دھاندلی ہوئی، مطلب عوام کے ووٹوں پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے۔ دیکھا جائے اس ملک کے نوجوان ہمیشہ بیرون ممالک میں بہترین وسائل تلاش کرنے میں مغرور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سب سے زیادہ لوگوں کی تعداد جو ہے گزشتہ 4 سالوں سے پاکستان کو چھوڑ چکے ہیں۔ نہ جانے پاکستان میں وہ کتنے زیادہ مایوس ہیں، نہ جانے پاکستان میں ان کو اپنے روشن مستقبل کے وسائل جو ہیں وہ کیوں نظر نہیں آتے۔ شاید جس طرح سے سیاسی انتشار میں تیزی آتی جا رہی ہے، جس طریقے سے سیاسی عدم استحکام بڑھتا جا رہا ہے، ملک میں جس طرح سے اندرونی سرمایہ کاری رکی ہے، کاروبار اپنے ملک میں سرمایہ لگانے سے کنی کترا رہے ہیں، ڈر رہے ہیں، بالکل اسی طریقے سے بیرونی سرمایہ کاری بھی ہمارے ملک میں آنے سے قاصر ہے۔ حکمران تو بہت بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ وہ بیرونی سرمایہ کاری لا رہے ہیں، لیکن دیکھنے میں عملی طور پر کہیں پر بھی ہمیں ایسا نظر نہیں آتا۔ اگر دیکھا جائے تو ملک میں پاکستان کے جو صنعتی شہر ہے، جہاں پر کبھی رونق اور چہل پہل ہوا کرتے تھے، اگر آج ان کو دیکھیں تو اس میں بہت سی ٹیکسٹائل کی اور دوسری صنعتیں جو ہیں وہ بند ہو چکی ہیں، بہت سے مزدور بے روزگار ہو چکے ہیں۔ وجہ کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی، وجہ آئے روز بجلی اور گیس کے بلوں میں جو اضافہ ٹیکسز کا کیا جاتا ہے، اس کی وجہ سے لوکل صنعتی انڈسٹری جو ہے وہ بیرونی انڈسٹریوں کا مقابلہ نہیں کر پاتی۔ اپنے ملک میں تاجر جو ہے وہ پریشان حال ہے، کہتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے ان کو سپورٹ نہیں کی جاتی، کہتے ہیں کہ کرپشن کی وجہ سے انہیں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کہتے ہیں کہ یہ ملک جو ہے پھر بھی ترقی کر رہا ہے۔ یہ دعوے کون کرتے ہیں؟ یہ ہمارے ملک کے حکمران کرتے ہیں۔ ہمارے ملک میں تعلیم کا کیا معیار ہے؟ اگر حکمران کہیں کہ بہت اچھا اور بہترین ہو رہا ہے تو سراسر جھوٹ ہے۔ 70 سال بعد پاکستان کی حالت جو ہے وہ اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ یہاں پر تعلیم کا معیار جو ہے وہ بہت کم ہے۔ کوئی قدرتی آفت آ جائے، سیلاب آ جائے تو حکمرانوں کو تصویریں کھنچوانے کے لیے بہترین موقع مل جاتا ہے۔ حالانکہ ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے وزیروں کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کشتیوں میں بیٹھ کے لوگوں کے ساتھ تصاویر کھنچوائیں اور ان کو امداد پہنچائیں، یہ اداروں کا کام ہوتا ہے۔ ہمارے ملک میں جتنا بھی پتلی تماشے کا کھیل ہے وہ سب سے بہترین جو ہے وہ حکمران ادا کرتے ہیں۔ ہمارے ملک میں یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی حکمران جو ہے وہ کسی غیر سیاسی قوت کی پشت پناہی کے بغیر نہیں آ سکتا۔ جس نے بھی کوشش کی ہے اس کو یا تو ملک بدر کر دیا گیا یا پھر اس کو پھانسی دے دی گئی ہے۔ ہم گزشتہ 3 دہائیوں سے
पाकिस्तान के सियासी हालात का बगौर मुताला करें तो ये सारी बातें हर दहाई में, हर साल में आपको सुनने को मिलेगी। कहीं पर कोई बेहतरी नज़र नहीं आती। हमारे आबाओ अजदाद ऐसे मसाइल सुनते सुनते इस दुनिया से चल बसे, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी ये बारी आ जाए। उसकी वजह यह है कि जो कौमें अपने आने वाली नस्लों का सोचती है, जो कौमें अपना सोचती है, जो कौमें ये समझते हैं ये मुल्क अवाम का है, ये मुल्क कौम का है, कौम ने मुल्क को संभालना, अवाम ही इस मुल्क में गलत होते हुए देखे तो वो फिर अपने फैसले मुसल्लत करे। अवाम ही इस मुल्क में दरपेश जितने भी मसाइल है उनका हल है तो मुल्क तरक्की किया करते हैं। पाकिस्तानी कौम न जाने कब ये सोचेगी, कब फैसला करेगी, कब पाकिस्तान को दरपेश मसाइल से छुटकारा दिलाएँ। अगर एक हकीकत है जो हमें तस्लीम करनी चाहिए, जिस तरीके से 3-4 दहाइयों से हमारे मसाइल जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, वो हमें उनसे छुटकारा नहीं मिल पा रहा, उसी तरीके से पाकिस्तान के रवायती तजुर्बाकार तरीन करप्ट तरीन सियासतदान भी आज पाकिस्तानी कौम के साथ चिमटे हुए हैं। ये नहीं तो उनके आने वाली नस्लें जो हैं वो पाकिस्तानी कौम के ऊपर सियासत कर रही हैं और अपना राज दिखा रही हैं। देखा जाए तो पाकिस्तानी कौम के मसाइल का हल इन सियासतदानों से छुटकारे में ही है। शुक्रिया।